یہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں نہیں ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے نہیں، اپوزیشن گرینڈ الائنس کی بات کر رہی ہیں. ہاں تو اپوزیشن تو ہے، اصل میں ہم ہیں. اگر اپوزیشن اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی اپوزیشن ہو رہی ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور پارلیمانی کردار ادا کر رہے ہیں. باقی گرینڈ الائنس کا حصہ وہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے وہ مولانا کا آج آ جائے گا، آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ جائے گا مولانا کا اپنا یا حیدری صاحب کا یا پھر اسلم قولی صاحب کا. اور اس حوالے سے میڈیا کو یقیناً اعتماد ملیں گے کیونکہ 3 لوگوں کا جو اسٹیٹمنٹ ہوگا وہ ریلیونٹ ہوگا. یا مولانا خود اس پہ کچھ کہیں گے. بہت سارے فیصلے ہیں جو اس کل کے پرسوں کے اجلاس میں ہوئے ہیں، اس کے اوپر مولانا یا خود کچھ کہیں گے یا بلدیہ حیدری صاحب یا غوری صاحب، یہ 3 اس میں. اف میں آئی آسک یو کہ مولانا صاحب نے ظاہر ہے کہ آپ نے بالکل کہا کہ بیٹھک تو ہوئی ہے لیکن ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. انہوں نے البتہ یہ ضرور کہا کہ ایسے کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، ڈائریکٹ کہتے ہوئے کہ جس میں کسی سیاسی لیڈر کی رہائی کی یا سیاستدان کی رہائی کی بات کی جائے. تو یہ تو ٹیکنیکلی ہمیں بھی سب کو پتہ ہے کہ کس کی رہائی کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بنیادی ایشو ہے جس میں اختلاف پڑا ہے الائنس نہ بننے کے اوپر. دیکھیے اس پہ اب تک فی الوقت کوئی ایسی کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا، مگر میرے خیال میں کسی لیڈر کی، بھلے وہ بہت بڑا لیڈر ہو یا چھوٹا لیڈر ہو یا عام ورکر ہو، اس کا معاملہ جو ہے وہ ملک کے حوالے سے جو ہے اس طرح سے نہیں ہوگا یا ہماری پارٹیوں کے حوالے سے اس طرح سے نہیں ہوگا. پاکستان کو اگر جو ایشوز درپیش ہیں، فرض کر لیجیے اس وقت جو کچھ بلوچستان میں چل رہا ہے، خیبر پختونخوا میں چل رہا ہے، سندھ میں نہروں کے حوالے سے چل رہا ہے، یہ قومی ایشوز ہیں. امن امان کے حوالے سے پورے ملک میں جو صورتحال ہے یہ قومی ایشو. میں ایگزیکٹلی اسی ایشو پہ بھی سینٹر صاحب آپ سے، کیونکہ ساتھ ہمارے ناصر بٹ صاحب بھی موجود ہیں، اس ایشو پہ آپ لوگوں کا بھی ایک سٹانس ہے. پیپلز پارٹی کا تو ایک بہت فرم سٹانس رہا ہے، انہوں نے تو اسلام آباد تک احتجاج کرنے کی بات کی تھی. اب حکومت نے ان سے تو بات کر لی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو آپ سے بھی بات کرنی چاہیے تھی کنال والے ایشو پہ؟ حکومت نے ان سے پہلے بھی بات کر لی تھی. یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ زرداری صاحب نے جو ہے وہ اس میں کنسنٹ کیا تھا. تو یہ نورا کشتی اگر ہو رہی ہے وہ حکومت کی، یعنی دونوں حکومت میں ہے. وہ ایک کہتا ہے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں مگر حکومت میں ہم صدر بھی ہیں. وہ صدر تو نہیں بن سکتے تھے اگر جو ان کے پاس اسٹرینتھ تھی. اگر اس الیکشن کو مان بھی لیا جائے وہ چیئرمین سینٹ تو نہیں بن سکتے تھے. تو اس طرح تو پھر وہ پی ڈی ایم بھی قائم ہے سینٹر صاحب، کیونکہ نہیں بن سکتے تھے. تو وہ ساری نورا کشتی ہو رہی ہے. وہ کبھی جو ہے نا وہ کنسنٹ کر دیتے ہیں، کبھی لڑائی شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس پہ پھر مذاکرات کا اعلان کر دیتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی اگر کہیں پہ جینون اپوزیشن ہوئی ہے تو وہ جے یو آئی کی پارٹ پہ. ٹھیک ہے، لیکن اس طرح یہ جو آپ نورا کشتی والی بات کر رہے ہیں، اس طرح تو سندھ میں خطاب کرتے ہوئے جلسے سے مولانا صاحب نے بھی کہا تھا کہ پی ڈی ایم تو کبھی ختم نہیں ہوتی. پی ڈی ایم کا سربراہ وہ ایک حصہ اپوزیشن میں رہ گیا، دوسرا جماعتیں جو ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ حکومت میں چلا گیا. تو وہ شاید اس بات کو جو ہے وہ آپ سمجھ نہیں پائیں. وہ ایک طرح سے اس معاملے کا مذاق اڑا رہے تھے. پی ڈی ایم کبھی ڈیزالو ہوئی ہے رسمی طور پہ آفیشلی، ایم ایم اے کبھی ڈیزالو ہوئی ہے رسمی طور پہ یا آفیشلی نہیں ہوئی ہے، مگر اس کا سربراہ جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوتا ہے اور باقی ریمیننگ جو ہے وہ جا کے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ایک مذاق والی بات ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ صورتحال ہے کہ وہ جو سیٹ اپ بنا تھا وہ آج تک موجود ہے، اس کو کبھی ختم نہیں. چلے آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جن سے سوال مولانا صاحب نے کیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اب میں تو اس چیز کا جواب نہیں دے سکتی، ڈھونڈ ضرور سکتے ہیں. ناصر بٹ صاحب، آپ نے سینیٹر صاحب کی گفتگو سنی، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ سکے کے 2 رخ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور یہ آپ لوگوں کے پہلے طے چیزیں ہیں، اس پہ صرف پالیٹکس کی جا رہی ہے. تو آپ لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں اتنے سیریس ایشو پہ؟ دیکھیں ایک میں بات کروں بڑی واضح، اور یہ محلے ہر سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت میں اس کو لیڈر کو یہ ان کی سوچ یہ ہے کہ دیکھیں سیاسی جماعتیں کبھی ہوتی ہیں اپوزیشن میں، کبھی ہوتی ہیں حکومت میں، لیکن ان کے اختلافات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمنی پہ آ جاتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. یہ سیاست صرف ہم نے دیکھی ہے پی ٹی آئی میں، وہ نہ کسی سے بیٹھتے ہیں نہ ان کی، اگر کسی سر میں نے آپ کا سوال کیا ہے بٹ صاحب، میں نے آپ کا سوال، میں نے اپنا ہی سوال اسی کا میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوری سوچ رکھنے والے اختلافات بھی ہوتے ہیں. اختلافات اس حد تک نہیں جاتے کہ آپ اس موڑ تک چلے جاتے ہیں کہ واپس ہی نہیں آ سکتے، بیٹھ نہیں سکتے. مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، اس وقت پیپلز پارٹی ساری جماعتیں ساتھ تھیں. اگر مولانا صاحب کو کوئی اختلاف ہوا وہ اگر اپوزیشن میں آ گئے، لیکن ایسی اپوزیشن نہیں کہ جن سے بات کرنا ہی گوارا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی ملکی ایشو ہوتا ہے، کوئی سیاسی ایسی بات ہو
جاتی ہے جس میں ایک صوبہ دوسرے صوبے کے ساتھ اس کے اختلافات ہوتے ہیں. وہ جماعتیں اگر بیٹھ کے بات کرتی ہیں تو حال ہمیشہ کیا ہوتا ہے بیٹھ کے, اگر کے پی کے میں کوئی مسئلہ ہے, دیکھیں دہشت گردی کتنی ہے کے پی کے میں ہے, بلوچستان میں ہے, اور اس کے بعد اگر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سب سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کے بیٹھیں اور سیکورٹی کے ادارے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, تو کون ہے جو نہیں بیٹھتا؟ آپ بیٹھ گئے ہیں, آپ جے یو آئی فیکی بھی جو ریزرویشنز ہیں وہ بھی سنیں. نہیں, میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اس پہ کم بیٹھ کے بات کرتے ہیں, تو بات کرنا اور اختلافات رکھنا یہ ایک مختلف چیز ہے. جمہوریت کا حسن ہے کہ اب حکومت میں بھی کچھ جماعتیں ہیں, اگر ان کو اختلاف ہوتا ہے تو وہ بیٹھتے ہیں, اس کا حل نکل آتا ہے. لیکن مجھے وہ بات بتائیں کہ جس پہ آپ بات کریں گے ہی نہیں, اپوزیشن بھی ایسی کریں گے کہ چھوڑیں گے نہیں, مار دیں گے, آ رہے ہیں گن لے کے آ رہے ہیں,